ان الدین عند اللہ الاسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی آتا دوسروں کو عنایت فرما دیتے اور خود زہد و تقوی، قناعت اور فقر و فاقے کی زندگی گزارتے، یہاں تک کہ دنیا سے جاتے وقت بھی ایک خچر اور چند حفاظتی ہتھیاروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ ایک زمین تھی، وہ بھی وصال سے پہلے عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، ان میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہی میں ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے علاوہ تمام اولاد حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئیں۔ ان کی وفات کے بعد حضرت سودہ، حضرت عائشہ بنت ابی بکر، حضرت حفصہ بنت عمر، حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ، حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان، حضرت میمونہ بنت حارث، حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب، حضرت جویریہ بنت حارث اور زینب بنت جہش رضی اللہ عنہن سے نکاح فرمایا۔ ان کے علاوہ 2 باندیاں ماریہ بنت شمعون اور ریحانہ بنت عمر بھی تھیں۔ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں متعدد بیویوں کو دینی مصلحت اور حکمت کے تحت جمع کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کا نہایت بلند مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ عفو و درگزر، رحم و کرم، دشمنوں کے ساتھ کریمانہ برتاؤ اور لوگوں کے ساتھ نرمی و محبت میں کامل و مکمل نمونہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا، قرآن ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، یعنی آپ کی پوری زندگی اور رات دن کے معمولات قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم دلی کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ راستہ چلتے ہوئے ایک اعرابی نے چادر پکڑ کر اس زور سے کھینچا کہ آپ کی گردن مبارک پر نشان آ گیا۔ پھر سخت کلامی کرتے ہوئے کہنے لگا، اے محمد، اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے وہ مجھے بھی دینے کا حکم دیجئے۔ اس قدر گستاخی سے پیش آنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا، بلکہ مڑ کر دیکھا اور مسکراتے ہوئے اسے کچھ دینے کی ہدایت فرمائی۔ اخلاق کی انہی خوبیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کو پوری دنیا میں پھیلا دیا اور ظلم و ستم اور جنگ و جدال کرنے والی قوموں کو عدل و انصاف اور محبت و بھائی چارگی سے رہنے والی امت بنا دیا۔ محسن انسانیت۔ دنیا میں بڑے بڑے انبیاء اور رسول پیدا ہوئے، بے شمار شخصیتیں پیدا ہوئیں اور ان حضرات نے زبردست کارنامے انجام دیے، مگر کسی کو بھی وہ شرف و فضل حاصل نہیں ہوا جو سرور کونین، خاتم الانبیاء، محسن انسانیت
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تمام تفصیلات تاریخ و حدیث اور سیرت کے اندر 1400 سال سے پوری طرح محفوظ ہے، جسے پڑھ کر ایک انصاف پسند آدمی کو یقین ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور سیرت طیبہ اہل ایمان اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے قابل نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کی عملی تفسیر ہے اور حیات طیبہ کا ہر پہلو زندگی گزارنے کے لیے روشن راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ تعلقات میں بے تکلفی، اپنے اور غیروں کے درمیان عدل و انصاف، اجنبیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ مساوات اور تمام جانداروں کے ساتھ جو حسن سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور قرآن کریم کی ہدایت کے مطابق نہ ہو اور دنیا انسانیت کے لیے ایک جامع اور مکمل نمونے کی حیثیت نہ رکھتا ہو۔ اخلاق کا اعلیٰ نمونہ۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے اپنے علاقے کے مسلمانوں کی تنگ دستی کی شکایت کی اور مدد کا سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ایک بڑے عالم زید سے متعینہ مدت پر قرض لے کر تنگ دست کی مدد فرمائی، مگر یہ یہودی متعینہ مدت سے 2-3 دن پہلے ہی قرض کا مطالبہ کرنے لگا اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان مبارک تھام کر کہنے لگا، اے محمد، تم میرا حق کیوں ادا نہیں کرتے؟ ٹال مٹول کیوں کر رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی وہیں پر موجود تھے۔ غصے سے بے قابو ہو کر کہا، تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی جرت کیسے کی؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس و لحاظ نہ ہوتا تو تیری گردن مار دیتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، اے عمر، ان کا حق ادا کر دو اور ڈانٹ ڈپٹ کے مجرم میں مزید اضافہ کر کے دینے کا حکم دیا۔ راستے میں اس نے اپنا تعارف کرایا۔ حضرت عمر نے کہا، اتنے بڑے عالم ہو کر ایسی ناپسندیدہ حرکت؟ زید نے کہا، بات یہ ہے کہ میں نے چہرے نبوت کو دیکھ کر ساری علامتیں پہچان لی تھیں، صرف 2 علامتیں باقی تھیں، ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری غصے پر غالب رہتی ہے اور دوسرے یہ کہ نادانی کے معاملے پر بردباری بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ بھی پہچان لی۔ اسی وقت کلمہ پڑھ کر ایمان قبول کر لیا اور حضرت عمر کو گواہ بنایا اور کہا، میرا آدھا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے وقف ہے۔